ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک خلیفہ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن رحمت اللہ علیہ۔ وہ کانپور میں ڈپٹی کلکٹر تھے اور بڑے بڑے علماء ان سے مستفید ہوتے تھے، حتیٰ کہ نقل کرنے والوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ اور اس طرح کے دوسرے علماء، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، ان کی مجلس میں ہوتے تھے تو ڈپٹی صاحب کا ہی بیان ہوتا تھا، کوئی عالم بیان نہیں کرتا۔ ڈپٹی صاحب اپنے اقوال پیش کرتے اور لوگ بہت محظوظ ہو کر کے سنتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان سے کسی بات پر غصہ ہو گئے اور اپنی خانقاہ کا دروازہ بند کر لیا۔ تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ دروازے پہ بیٹھ گئے اور وہ عظیم شاعر بھی تھے، تو انہوں نے فرمایا ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے اور ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے، ادھر ان کی حکومت ہے، ادھر اپنی حکومت ہے۔ ڈپٹی کلکٹر تھے، چہرے پہ اولاً داڑھی نہیں تھی، لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں جب انہوں نے قدم رکھا تو چہرے پر نور آ گیا۔ جب چہرے پر نور آیا تو دوستو احباب نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ان کا مذاق اڑایا داڑھی کو لے کر کے، تو حضرت نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جواب دیا تیرے دربار میں یا رب، تیرے دربار میں یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی نے سارے علاقے سے، ساری دنیا سے کہہ لیجئے کنارہ کشی اختیار کر کے معصوم نگر قبرستان کے گوشے میں آ کے پناہ لی اور آپ کے علاقے کے بچوں کو انہوں نے آپ کے بچوں کی علمی تشنگی انہوں نے بجھائی۔ یہ ان کا آپ کے اوپر، آپ کے علاقے کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کی نسلوں کے اوپر زبردست احسان ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مولانا کے شانہ بشانہ چلیں اور آپ مولانا کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں
قرآن پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو روئے زمین پر آباد ہو، تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ضرورت کیا ہے، ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ امتحان ہوا اور امتحان میں فرشتے فیل ہو گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اور جب کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی پر ایوارڈ سے نوازا۔ کیا ایوارڈ دیا؟ مسجود الملائکہ بنایا۔ مسجود الملائکہ، تمام ملائکہ کو حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اور سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جب کامیاب ہونے والے کو ایوارڈ ملا تو اس کامیاب ہونے والے عالم کا اکرام کرنے والے کو بھی انعام ملنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر پورا قرآن مجید لکھ دیا، پورا قرآن مجید۔ تو عالم کی عزت کرنے والے کو ایوارڈ ملا، اس کا بھی اکرام ہوا۔ اور وہیں ایک دوسرا بھی شخص تھا جسے عزازیل کہا جاتا ہے۔ عزازیل، اس نے عالم کا اکرام نہیں کیا، اس نے کیا کہا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں گا؟ عالم کی تعظیم نہ کرنے والا، عالم کی توہین نہ کرنے والا جو ہوا وہ عزازیل ہوا۔ اور اس کی توہین کس طرح سے کی گئی کہ الى یوم القیامہ لعنت اب اس کے اوپر برستی رہے گی۔ اس لیے یہ ادارہ جو ہے اور اس ادارے کے جو یا حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کے رفقائے کار جو ہیں، ان کا ساتھ دیجئے، ان کی معاونت کیجئے، ان کا احساس کیجئے، ان کا اکرام کیجئے، اس میں پوری امت کی بھلائی مضمر ہے۔ اور اگر ان علماء کی، ان حفاظ کی ناقدری کی گئی اور ان کو ترچھی نگاہ سے دیکھا گیا تو پھر دیکھنے والے اپنی خیر منائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ان اداروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔